شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے تاؤس کی ضرورت اور اہمیت۔ تاؤس آئین و اوزال سے ماخوذ ہے، اس سے ایک لفظ استعاذہ بھی ہے۔ لغوی اعتبار سے آؤس کے معنی کسی چیز سے بچنا، یعنی اس سے بچتے ہوئے کسی کی پناہ میں آنا، اور تاؤس کے معنی کسی کی پناہ حاصل کرنا۔ شریعت میں یہ لفظ بری باتوں، برے حالات اور برے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب معاشرے کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی کسی کی پناہ میں آتا تو گویا اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ اس پر ڈال دیتا۔ پناہ دینے والا بھی خوشی محسوس کرتا اور پھر اس کے تمام تقاضے بھی پورے کرتا۔ تو تاؤس کا مادہ جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے حفاظت اور بچاؤ کرنے سے زیادہ اہم اور معنی خیز ہے۔ دیکھیے، جب آدمی بری باتوں سے، برے حالات، برے لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو پھر اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بری باتوں، برے حالات اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ در حقیقت آدمی اپنے بل پر کبھی ان چیزوں کے شر سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے امان نہ دے دے۔ تو ان چیزوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینا بے حد ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو انسان کا سری دشمن ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل وہ کرنا چاہتا ہے، شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر اچھا کام کرنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے۔ پناہ کیوں طلب کرنی ہے؟ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم تاؤس پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور تاؤس پڑھنا جو ہے یہ تمام تر راحتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاؤس اصل میں ایک عبادت بھی ہے، پھر اس کا تعلق جو ہے دوسری تمام عبادات کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس عبادت کو کرنے کے لیے شریعت کے تمام احکامات اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ شیطان سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرو۔ فرمایا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آپ کہیں کہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 98 ہے۔ تو اسلام نے ہمیں نہ صرف دوسروں کے اعمال کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پناہ میں آنے کی تعلیم دی، بلکہ اس نے ہمیں اپنے نفس کے شر، اپنے ہاتھوں اعمال کے انجام پانے والے افعال اور اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا درس بھی دیا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے کیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اگر تاؤس پڑھ لیا جائے تو پھر انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سورہ نمل
اسی طرح بیجا سوال پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ کہ اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے میری بخشش نہ کی، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی دعوت ملنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تعوذ پڑھنا، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو جہلوں کی رفاقت سے بچنے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ کو پڑھا۔ تو میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعوذ پڑھنا ظالموں کے سنگین ظلم سے بچنے کے لیے، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، کہ بلا شبہ میں نے اپنے رب کی تمہارے رب سے پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 20 ہے۔ بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، آل فرعون کی دعا جنہوں نے اس کے ظلموں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی تھی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 ہے۔ اسی طرح حفاظت عصمت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کا تعوذ پڑھنا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ دینے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تعوذ پڑھنا کہ بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے کا حکم، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 98 ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس موضوع ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تینوں صورتیں تعوذ کی سب سے معظم اور افضل کلمے ہیں۔ یہ آدمی کو ہر شے کے شر سے محفوظ رکھنے والی صورتیں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تعوذ کی اہمیت۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح اللہ کے کلمات قابلہ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس شے کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ کرے پھر یہ کلمات پڑھے تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر پریشانی سے، مشکل سے، لاچاری، کاہلی، بزدلی، کنجوسی اور قرض سے، اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کے غالب آنے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرما تھا کہ میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ کے اور اس کریم چہرے کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ کون سی ہے وہ دعا؟ جی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں صحت، تندرستی اور بدحالی کے آنے اور بری قسمت اور دشمنوں کی خوشی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وشیئا وانا عالم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس امر سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اس حال میں کہ میں جانتا ہوں کہ میں تم سے ان غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں
جنہیں میں نہیں جانتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل، اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہو جانے سے، کاہل، بزدلی، بڑھاپے، بخیلی سے، عذاب قبر سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اسی طرح برے اخلاق سے بچنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق، اعمال اور بری خواہشات سے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن وسوء الامور وفتنۃ الصدر وعذاب القبر۔ اے اللہ بلا شبہ میں بخل، بزدلی، برے مرد اور سینے کے فتنے، عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم ربی جبرائیل و میکال و اسرافیل و اعصنی من حر النار و عذاب القبر۔ اے اللہ جبرائیل کے رب، میکال کے رب، اسرافیل کے رب، میں جہنم کی حرارت اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: بخل سے، بزدلی سے، بری عمر سے، اور سینے کے فتنوں سے، اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے، تیری عطا کردہ عافیت کے پھر جانے سے، میری اچانک گرفت سے، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ الہی میں ہر قسم کی موذی مرض سے، موذی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، برس، دیوانگی، کوڑ جیسے موذی مرض سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اسلم او اسلم۔ یا الہی بلا شبہ میں فاقے سے، قلت سے، ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ میں اپنے گھر میں برے دن، بری رات، بری گھڑی سے، اور برے ساتھی سے، اور برے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہم انی اسألک الجنۃ واستجیر بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو 3 بار پڑھ لیجئے۔ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور 3 بار جہنم کی آگ سے جس نے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں طاؤس کے مستحبات کون کون سے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز کے وقت طاؤس پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 19۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد طاؤس پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی جو سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اور اس کی دیوانگی سے، اور اس کے شر سے، اور اس کے کچوکوں سے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت طاؤس پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مردوں سے اور خبیث عورتوں سے۔ اسی طرح جب برا خواب آئے تب بھی طاؤس پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیند میں، گھبراہٹ میں یا وحشت کے وقت طاؤس پڑھنا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی ناراضگی اور اس کے آثار، اس کے بندوں کی شر سے، اور شیطان کے شر سے کہ وہ میرے دل میں وسوسہ ڈال دے، کہ وہ شیطان میرے پاس آئے اور مجھے بہکائے۔ نماز میں کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، شیطان میری نماز اور خلوت کے درمیان میں حائل ہو کر میری نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، پھر بائیں جانب ہلکا سا پھونکو۔ اگر عقیدے میں شیطانی وسوسہ آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل میں کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار بائیں جانب ہلکا سا تھوک دے
شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ بھی مانگ لیا کریں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت کتے کے بھونکنے کی، گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو تو اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ پھر آندھی کے وقت بھی اللہ کی پناہ کی دعا کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا مت کہو، وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو رحمت کا باعث ہوتی ہے وہ کبھی عذاب کا باعث بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے بھلائی مانگا کرو، اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ لہٰذا جب بھی آندھی آئے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من خیرہا واعوذ بک من شرہا، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ اسی طرح جب بیوی کے پاس جانا ہو تب بھی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچاؤ، اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو نے ہمیں اس سے عطا فرمائے۔ جب کسی قوم سے کوئی خوف ہو تب یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ غصے کے وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے جھگڑا کیا، غصے کو ختم کرنے والا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اسی طرح جب کوئی شادی کرے یا کوئی لانڈی خریدے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیرہا ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہ علیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس میں بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس طرح تو نے اس سے پیدا کیا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس سے پیدا کیا۔ پھر نیا لباس پہنتے وقت کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف کہ تو نے مجھے یہ پہنایا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا جس میں اسے بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے، کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ پھر گھر سے نکلتے وقت تعوذ پڑھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر سے باہر نکلتے آسمان کی طرف چہرہ کرتے اور یہ کلمات پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ذل او ذل او اظلم او ظلم اجہل او یجہل علیہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں، مجھے گمراہ کر دیا جائے یا میں پھسل جاؤں، مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا پھر میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔ تشہد میں اسلام پھیرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے تعوذ کے ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے جو کہ انسان کا حقیقی دشمن ہے شیطان، ہمیں اپنے خالق مالک کی پناہ میں آنے کا جو عمل ہے وہ کر لینا چاہیے، یعنی تعوذ سے انسان شیطانی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی جال سے اس کی حفاظت بھی تمام تر راحتوں کے حصول کا ذریعہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔